خوش آمدید۔ آج کی اس خاص بیٹھک میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو جتنا سنسنی خیز ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ جی واقعی یہ ایک بہت ہی حساس اور گہرا موضوع ہے۔ بالکل، ہم نے اکثر تاریخ کی کتابوں میں جنگوں کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مستقبل کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ ہم فروری 2026 کی ایک انتہائی تفصیلی اور ڈرامائی یوٹیوب ڈاکیومنٹری کے اسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا مفروضہ یا سیناریو ہے جس میں فرض کیا گیا ہے کہ 28 فروری 2026 کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بھرپور اور تباہ کن جنگ چھڑ چکی ہے۔ اسکرپٹ میں حملوں کی ٹائم لائن اور عالمی سطح پر پڑنے والے اثرات کی باریک تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تفصیلات کی طرف بڑھیں، ایک بہت ضروری بات کی وضاحت کرنا لازمی ہے۔ جی، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ آج کے اس پوری گفتگو میں میری اور آپ کی پوزیشن بالکل غیر جانبدار رہے گی۔ 100%۔ اس سیشن کا مقصد کسی بھی صورت میں امریکہ، اسرائیل یا ایران میں سے کسی ایک فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر اس فراہم کردہ دستاویزی مواد تک محدود رہیں گے۔ ہمارا واحد مقصد ان حقائق اور دعووں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے جو اس مواد میں پیش کیے گئے ہیں۔ ہم یہاں کسی نظریے کا پرچار نہیں کر رہے، صرف تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ معلومات آج کل ہر جگہ سے آ رہی ہوتی ہیں اور اکثر ان میں جذبات کی آمیزش ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد اس سیشن میں معلومات کے اس ہجوم میں سے اہم ترین نکات کو نکالنا ہے تاکہ ہمارے سننے والے اس پیچیدہ صورتحال کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیں اس پورے معاملے کو تفصیل سے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 28 فروری 2026 کے اس دن میں ایسا کیا ہوا جس نے اس اسکرپٹ کے مطابق پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اگر ہم اس دستاویزی فلم کے ابتدائی حصے کو دیکھیں تو 28 فروری کی صبح کا آغاز کسی روایتی کشیدگی سے نہیں ہوتا، بلکہ انتہائی شدید اور اچانک عسکری کارروائیوں سے ہوتا ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری اور اسرائیل نے آپریشن رورنگ لائن کے نام سے بیک وقت کارروائیوں کا آغاز کیا۔ یعنی دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا؟ جی ہاں، اور یہ کوئی معمولی فضائی جھڑپ نہیں تھی۔ اسے پچھلی کئی دہائیوں میں ایران پر ہونے والا سب سے بڑا براہ راست حملہ بتایا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 200 اسرائیلی جنگی طیاروں اور خطے میں موجود بڑے امریکی اثاثوں نے حصہ لیا۔ 200 جنگی طیارے؟ یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ مطلب اگر اتنے بڑے پیمانے پر حملہ ہوا ہے تو ظاہر ہے اہداف بھی بہت وسیع ہوں گے۔ ڈاکیومنٹری میں کن جگہوں کو نشانہ بنانے کا ذکر ہے؟ اہداف کے فہرست واقعی حیران کن ہے۔ اسکرپٹ بتاتا ہے کہ 500 سے زائد مختلف مقامات کو بیک وقت نشانہ بنایا گیا۔ 500 مقامات؟ جی، 500 سے زائد۔ ان میں صرف فوجی اڈے شامل نہیں تھے، بلکہ ایران کی انتہائی حساس جوہری تنصیبات، جدید میزائل فیکٹریاں اور ان کا پورا فضائی دفاعی نظام شامل تھا۔ اصفہان اور کرچ جیسے شہروں میں زبردست دھماکوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے غیر معمولی بات یہ ہے کہ دارالحکومت تہران میں اعلیٰ قیادت کے رہائشی اور دفتری کمپاؤنڈز پر بھی بمباری کی گئی۔ یعنی وہ سیدھا حکومت کی اعلیٰ ترین سطح کو نشانہ بنا رہے تھے؟ یہ تو روایتی جنگ کے اصولوں سے بہت آگے کی بات لگتی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے اسکرپٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خاص بیان کا بھی ذکر پڑھا تھا جو اس وقت کے امریکی صدر کے طور پر دکھائے گئے ہیں۔ جی، اسکرپٹ میں ان کا ایک بہت اہم اقتباس شامل ہے۔ انہوں نے اس کارروائی کو ایک بڑی اور جاری کارروائی قرار دیا، لیکن اس میں ایک جملہ ایسا تھا جس نے میرے خیال سے پوری صورتحال کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے وہ الفاظ بہت معنی خیز تھے۔ انہوں نے صرف فوجی کامیابی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ براہ راست ایرانی عوام سے مخاطب ہو کر ان پر زور دیا کہ وہ اپنے حکمرانوں کو گرا دیں اور اپنی تقدیر پر قبضہ کر لیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا حکومت گرانے کی بات ہو گئی۔ بالکل، بین الاقوامی تعلقات کی زبان میں اسے کھلے عام ریجیم چینج کی کال کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح اعلان تھا کہ اس جنگ کا مقصد صرف ایران کی فوجی طاقت کو کمزور کرنا نہیں، بلکہ موجودہ نظام کو ختم کرنا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا جوا ہے۔
میرا مطلب ہے جب آپ کسی ملک کی قیادت کو ختم کرنے کا کھلم کھلا اعلان کر دیں تو پھر دوسری طرف سے بھی رد عمل کوئی عام نوعیت کا تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے ایران خاموش تو نہیں بیٹھنے والا تھا. اسکرپٹ ایران کی جوابی کارروائی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تبدیل ہوتی ہے. اتنے بھاری نقصان کے باوجود اسکرپٹ کے مطابق ایران نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی کئی لہریں فائر کی. اسرائیل پر؟ اسرائیل پر تو کی ہوں، جہاں تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بجنا شروع ہو گئے، لیکن انہوں نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا. انہوں نے خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر براہ راست حملے کیے. ایک منٹ، خلیجی ممالک یعنی قطر، بحرین، کویت، اردن اور متحدہ عرب امارات سب شامل ہیں؟ جی ہاں، یہ تمام ممالک. خلیجی ممالک تک جنگ پھیلنے کا مطلب تو یہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کی فضائی حدود غیر محفوظ ہو گئیں. اور میں نے اسکرپٹ میں دبئی کے حوالے سے ایک بہت چونکانے مننے والے واقعے کے بارے میں پڑھا تھا. دبئی تو ایک بین الاقوامی تجارتی اور سیاحتی مرکز ہے، وہاں کیا ہوا؟ دستاویزی فلم میں خاص طور پر دبئی کے ایک گنجان آباد شہری علاقے میں ہونے والے ڈرون حملے کا ذکر ہے. اس حملے کے نتیجے میں ملبے سے کم از کم ایک ہلاکت کی تصدیق بھی دکھائی گئی ہے. دبئی میں ہلاکت؟ یہ تو نفسیاتی طور پر بہت بڑی ضرب ہے. بالکل، کیونکہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اس جنگ میں کوئی بھی جگہ اب خطرے سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ دبئی جیسا محفوظ سمجھا جانے والا عالمی تجارتی مرکز ہی کیوں نہ ہو. لبنان سے لے کر خلیج تک تمام فضائی حدود کا بند ہونا اسی بے یقینی کی عکاسی کرتا ہے. اور جب جنگ شہروں اور شہری علاقوں تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ قیمت ہمیشہ عام انسانوں کو ہی چکانی پڑتی ہے. اسکرپٹ میں جو جانی نقصان کے اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والے ہیں. جی، اعداد و شمار بہت تلخ ہیں. ایران کے ریڈ کریسنٹ اور سرکاری میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صرف اس ایک دن کی کارروائیوں میں ایران میں 200 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں اور 747 سے زائد افراد زخمی ہوئے. لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیا. آپ مناب کے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، وہ مناب میں ایک لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر ہونے والا حملہ تھا. وہ اس پورے اسکرپٹ کا سب سے المناک اور تاریک حصہ ہے. مناب کے اس اسکول پر حملے میں 51 سے لے کر 85 افراد تک کی جانے جانے کا ذکر ہے، جن میں زیادہ تر ننھی بچیاں اور اسکول کا تدریسی عملہ شامل ہے. یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگوں میں اکثر کولیٹرل ڈیمیج کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن جب یہ نقصان ایک پرائمری اسکول کی شکل میں سامنے آئے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور پریسیجن اسٹرائکس کے دعووں کے باوجود جنگ کتنی اندھی اور بے رحم ہوتی ہے. بالکل، یہ وہ انسانی المیے ہیں جو خبروں کی سرخیوں میں اکثر بس ایک نمبر بن کے رہ جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات راتوں رات تو اس نہج تک نہیں پہنچے ہوں گے. کوئی بھی جنگ اچانک ایک صبح شروع نہیں ہوتی. اسکرپٹ نے اس پوری صورتحال کا جو تاریخی پس منظر پیش کیا ہے وہ کیا کہانی سناتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اسکرپٹ ہمیں 1979 سے لے کر 2026 تک کی پوری ٹائم لائن دکھاتا ہے تاکہ ہم صورتحال کی مکمل تصویر کو سمجھ سکیں. یعنی وہ پورا بیک گراؤنڈ بناتے ہیں. آف ریزسٹنس یا مزاحمتی محور کہا جاتا ہے. یہ ایکسس آف ریزسٹنس بنیادی طور پر پراکسی تنظیموں کا ایک نیٹ ورک ہے نا، جس میں لبنان کی حزب اللہ، غزہ میں حماس، یمن کے ہوتی اور عراق و شام کی مختلف ملیشیا شامل ہیں. بالکل، اس کا مقصد اسرائیل کے گرد ایک گھیرا تنگ کرنا تھا، اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ نے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار نہیں کیا. ان دہائیوں میں ایک طویل شیڈو وار جاری رہی. ایرانی جوہری سائنسدانوں کے پراسرار قتل ہوئے، خطے میں ایرانی فوجی اثاثوں پر حملے کیے گئے، اور سب سے مشہور سٹکس نیٹ کا واقعہ تھا. ہاں، سٹکس نیٹ، اس کا ذکر اسکرپٹ میں تفصیل سے ہے. یہ بیسیکلی ایک انتہائی پیچیدہ سائبر اٹیک تھا جس نے کسی بم کا استعمال کیے بغیر ہی ایران کے جوہری پروگرام کو اندر سے نشانہ بنایا. جی بالکل. سٹکس نیٹ ایک ایسا کمپیوٹر وائرس تھا جسے مبینہ طور پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر بنایا تھا. اس نے ایران کے سینٹریفیوجز کے کنٹرول سسٹمز کو ہیک کر لیا اور انہیں اتنی تیزی سے گھمایا کہ وہ خود بخود ٹوٹ گئیں.
یہ تو ماڈرن وارفیئر کی بالکل ایک نئی شکل تھی۔ یہ جدید دور کی جنگ تھی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ایران کا جوہری پروگرام آگے بڑھتا رہا۔ پھر اسکرپٹ ہمیں قریب کی تاریخ میں لاتا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد سے خطے میں جو آگ بھڑکی وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اور 2024 میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایران نے اپنی سرزمین سے براہ راست اسرائیل پر میزائل داغے۔ میں نے پڑھا تھا کہ 500 سے زائد پروجیکٹائلز فائر کیے گئے تھے۔ اس بڑے تنازع کی بنیاد رکھی۔ اس نے ایران کے پروگرام کو نقصان تو پہنچایا، لیکن اسے مزید جارحانہ بھی بنا دیا۔ یہی وہ واقعات ہیں جنہوں نے آخرکار ان 4 بڑی وجوہات یا ٹریگرز کو جنم دیا جن کے باعث یہ ہولناک دن دیکھنا پڑا۔ تو چلیں ان 4 ٹریگرز کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ کیا بتائی گئی ہے اس ڈاکیومنٹری میں؟ سب سے بڑی وجہ تھی نیوکلیئر بریک آؤٹ کا خوف۔ اسکرپٹ بتاتا ہے کہ 2026 کے آغاز تک جنیوا اور عمان میں ہونے والے خفیہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ ایران نے اپنا افزودہ یورینیم ہٹانے سے انکار کر دیا تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ انہوں نے یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ کر لی تھی۔ میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا۔ خبروں میں اکثر یہ 60% افزودگی کا لفظ سننے کو ملتا ہے۔ عام انسان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنا بڑا خطرہ کیوں ہے؟ اسے 90% تک افزودہ کرنا پڑتا ہے، جسے ویپنز گریڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر لگتا ہے کہ 60% سے 90% تک کا سفر بہت لمبا ہوگا، لیکن تکنیکی اعتبار سے 0 سے 60% تک پہنچنا سب سے مشکل کام ہے۔ جب آپ 60% تک پہنچ جاتے ہیں تو 90% تک جانے میں صرف چند ہفتوں کا وقت لگتا ہے۔ انٹیلیجنس کے مطابق وہ بم بنانے سے محض چند قدم کی دوری پر تھے۔ ان کے نزدیک سفارتی وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ ٹائم بوم تھا جس کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری وجہ پر۔ اسکرپٹ میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے، ڈی کیپیٹیشن۔ یہ قیادت اور میزائل کے خطرے کے حوالے سے ہے نا؟ بالکل۔ ڈی کیپیٹیشن کا عسکری اصطلاح میں مطلب ہے کسی ملک کی اعلیٰ ترین فوجی اور سیاسی قیادت کو ایک ہی وار میں ختم کر دینا، تاکہ احکامات دینے والا کوئی نہ بچے۔ بالکل۔ اسی لیے اس حملے میں ایران کے اعلیٰ کمانڈرز کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ اسکرپٹ بتاتا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ پر بھی شدید بمباری کی گئی، جس کے بعد ان کی حالت غیر واضح تھی۔ اس واقعے نے ایک شدید بے یقینی پیدا کر دی۔ اور ظاہر ہے جب قیادت پر براہ راست حملہ ہو تو سفارتکاری کے دروازے تو خود بخود بند ہو جاتے ہیں، جو کہ ڈاکومنٹری کے مطابق جنگ کی تیسری بڑی وجہ تھی۔ جی، تیسری وجہ سفارتکاری کا مکمل خاتمہ تھا۔ ایک طرف امریکہ کی میکسیمم پریشر کی حکمت عملی تھی، جس کا مقصد ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگانا تھا۔ دوسری طرف ایران کا موقف تھا کہ جب تک تمام پابندیاں نہیں ہٹتی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس ڈیڈ لاک نے پرامن حل کی امید کو ختم کر دیا۔ اور چوتھی وجہ، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کا جوا تھا۔ اور یہاں یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ اس پورے واقعے میں دونوں اطراف کا بیانیہ بالکل مختلف ہے۔ اسکرپٹ واضح کرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے ان حملوں کو پیشگی خود دفاع قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اپنی بقا کے لیے یہ قدم اٹھانا لازمی تھا، جبکہ ایران کے نزدیک یہ ایک غیر قانونی جارحیت ہے۔ بالکل۔ ایران اسے ایک خود مختار ریاست پر کھلم کھلا دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ ہم یہاں صرف ان بیانیوں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں جو مواد میں موجود ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ دونوں فریق اپنے موقف کو سچا سمجھتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان جو مشرق وسطیٰ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، جو صبح اٹھ کر اپنے دفتر جاتا ہے، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ تہران یا تل ابیب میں گرنے والے بموں سے اس کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا۔ لیکن اس ڈاکیومنٹری نے اس کا بہت واضح جواب دیا ہے۔ اس جنگ کا اثر صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہے۔ جی نہیں، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا تعلق ایک چھوٹے سے سمندری راستے سے ہے جسے آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ اگر آپ عالمی معیشت کو ایک جسم تصور کریں تو آبنائے ہرمز اس کی شہرگ ہے۔ یہ سمندر کا ایک انتہائی تنگ راستہ ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق دنیا بھر کے تیل کا تقریباً 20% جو روزانہ 13 سے 20 ملین بیرل بنتا ہے، وہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ جب اتنی بڑی جنگ شروع ہوگی تو یہ راستہ بند ہو جائے گا۔ اور اسکرپٹ میں دیے گئے معاشی اعداد و شمار تو واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ فروری کے اس دن حملے سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت $73 فی بیرل تھی۔
ڈاکیومنٹری کے مطابق جیسے ہی جنگ کی خبر پھیلے گی، قیمت میں فوری طور پر 10 سے $30 اضافے کی توقع ہے۔ اور اگر یہ خلل طویل عرصے تک برقرار رہا تو قیمت $120 سے $150 فی بیرل تک چھلانگ لگا سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، $150 فی بیرل۔ جب تیل اس قیمت پر بکے گا تو روزمرہ کی ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ اور یہی وہ عالمی معاشی صدمہ ہے جس کی طرف ڈاکیومنٹری اشارہ کر رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹس میں فوری طور پر 1 سے 3% کی گراوٹ کا ذکر ہے، جس سے کھربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہوائی کمپنیوں کی فلائٹس منسوخ ہونے لگیں گی، اور خاص طور پر پاکستان، بھارت اور یورپ جیسے خطے جو تیل کی درآمدات پر انحصار کرتے ہیں، وہاں ایک ایسا توانائی کا بحران پیدا ہوگا جو ان کی معیشتوں کو برسوں پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ یہ کوئی مقامی جھگڑا نہیں ہے، یہ براہ راست ایک عالمی کساد بازاری یا ریسیشن کی شروعات ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ اب آگے کیا؟ یہ جنگ کس طرف جا سکتی ہے؟ اس دستاویزی فلم نے مستقبل کے حوالے سے 5 ممکنہ منظرنامے پیش کیے ہیں، اور یہ محض اندازے نہیں ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کے تجزیوں پر مبنی ہے۔ چلیں ان 5 راستوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا منظرنامہ کیا ہے؟ پہلا منظرنامہ ایک مختصر اور محدود مہم کا ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق اس کے سچ ثابت ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہے، یعنی 35 سے 45%۔ اس صورتحال میں فرض کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل چند ہفتوں کی بمباری کے بعد کارروائیاں روک دیں گے، اور دوسری طرف ایران بھی تنازع کو مزید آگے نہیں بڑھائے گا۔ بالآخر وہ مذاکرات کی میز کی طرف لوٹ آئیں گے۔ یا ہی ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر پیچھے ہٹ جانا۔ لیکن کیا واقعی معاملات اتنی آسانی سے سمٹ سکتے ہیں؟ خاص طور پر اس رجیم چینج والے بیان کے بعد مجھے تو دوسرا سیناریو زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ جی، دوسرا سینیریو ایک طویل ہوائی اور پراکسی جنگ کا ہے۔ اگر پہلا راستہ کام نہیں کرتا تو ایران اپنا پورا ایکسس آف ریزسٹنس استعمال کرے گا۔ یمن، لبنان، شام اور عراق کی ملیشیا میدان میں آ جائیں گی۔ اور آبنائے ہرمز؟ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے سمندری بارودی سرنگیں استعمال کرے گا۔ اس کے جواب میں امریکی بحریہ کو راستے کھولنے کے لیے اترنا پڑے گا، اور یہ ایک تھکا دینے والی جنگ بن جائے گی جو مہینوں چل سکتی ہے۔ اور اس سب کے دوران ایران کے اندرونی حالات کا کیا ہوگا؟ اسکرپٹ کا تیسرا سینیریو رجیم کے عدم استحکام پر بات کرتا ہے۔ کیا واقعی اندرونی طور پر کوئی بغاوت ہو سکتی ہے؟ اس تیسرے راستے کے مطابق تباہی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ صرف ہوائی حملوں سے حکومت کو گرانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کا نتیجہ عموماً یہ نکلتا ہے کہ ملک ایک انتہائی خوفناک خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر ریاست کا کنٹرول مزید سخت گیر عناصر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ملک کی مکمل تباہی کا منظرنامہ ہے، لیکن چوتھا سینیریو اس جنگ کو خطے سے بھی باہر لے جاتا ہے، ایک علاقائی جنگ کا خاکہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ چوتھے منظرنامے کے مطابق ایران بدلے میں خلیجی ممالک کی تیل کی تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنا سکتا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ روس اور چین، جو عالمی سطح پر امریکہ کے حریف ہیں، وہ اس جنگ میں ایران کو براہ راست ہتھیار فراہم کرنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک نئی عالمی پراکسی وار بن جائے گی۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور آخری منظرنامے کی طرف، جسے سن کر واقعی خوف محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکیومنٹری نے اس بدترین نیوکلیئر سیناریو کو کس طرح بیان کیا ہے؟ یہ سب سے ڈراؤنا خواب ہے۔ فرض کریں کہ حکومت گر جاتی ہے یا ملک میں مکمل افراتفری پھیل جاتی ہے۔ ان حالات میں وہ انتہائی افزودہ یورینیم جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ بالکل، یہ خوفناک امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ جوہری مواد بے قابو ہو کر بکھر سکتا ہے، وہ شدت پسند تنظیموں کے ہاتھ لگ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے ایک ایسا خطرہ بن جائے گا جس کا تصور بھی محال ہے۔ جوہری دہشت گردی کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ تمام تفصیلات واقعی ہوش ربا ہیں۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ 20 فروری 2026 کا یہ فرضی دن محض کسی ایک غلط فہمی کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ ڈاکیومنٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دہائیوں پر محیط گہری دشمنی اور سفارتکاری کی مسلسل ناکامی کا وہ آخری نقطہ ابال ہے
جس نے دنیا کو ایک ایسی کھائی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، اور آج کے اس تفصیلی تجزیے سے ہم سب کے لیے ایک اہم سبق نکلتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات، خبریں اور بیانیے لمحہ بلمحہ بدلتے ہیں۔ ایسے میں تنقیدی سوچ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ مختلف پہلوؤں کو سمجھنا اور تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر ایک غیر جانبدارانہ رائے قائم کرنا ہی ہمیں گمراہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے، اور اسی تنقیدی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس بیٹھک کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نیا زاویہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس پورے منظر نامے پر غور کیجیے۔ جب آج کے دور کی جنگیں صرف دو ملکوں کی سرحدوں تک محدود نہیں رہیں، بلکہ وہ چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں میل دور عالمی منڈیوں کو تباہ کر سکتی ہیں، توانائی کے بحران پیدا کر سکتی ہیں اور جوہری دہشت گردی کا خطرہ لا سکتی ہیں، تو کیا دنیا کے ان ممالک کو جو اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں اپنی قومی سلامتی کی تعریف کو مکمل طور پر نئے سرے سے نہیں سوچنا پڑے گا؟ کیا اب کوئی بھی ملک واقعی جنگ کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے اس گہرے تجزیے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔